پارہ نمبر 30 سورہ الکافرون سورہ کافرون صفحہ نمبر 795۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھیے جی، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافروں، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو اس کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم ان کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے، اس کی نوازش سے ہم سورہ الکافرون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں کل 6 آیات۔ اس سورہ میں کفار سے مقاطعت ہے، قطع تعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فجر، نماز فجر اور نماز مغرب میں پہلی رکعت میں زیادہ تر سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضور خاتم النبیین والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ ہم جب باہر جاتے ہیں ہمیں کوئی ایسی چیز بتائی جائے
جس میں ہماری بھی حفاظت ہو، ہمارے سامان کی بھی حفاظت ہو، اور جس سلسلے میں ہم جاتے ہیں یعنی کاروباری سلسلے میں اس میں برکت ہو اور ہمارے مال میں اضافہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سورہ کافرون کی تلاوت کیا۔ ایک دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص سوتے ہوئے باقی چیزوں کے علاوہ سورہ کافرون پڑھتا ہے تو وہ شرک سے بری ہوتا ہے، وہ شرک سے بری ہو کر سوتا ہے، اللہ اسے شرک سے دور کر دیتے ہیں، اور اس پر موت آتی ہے تو توحید پر آتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد چھوٹے داماد ہیں، جو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد گرامی ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، اور حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان الغنی رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ مقتدی ہیں اور ائمہ ثلاثہ ان کے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت، تاجدار ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنگ مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جہاں بچھو نے ڈنگ مارا تھا پانی گراتے جاتے تھے، انگلی سے پانی لگاتے جاتے تھے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھتے جاتے تھے، جن کو ہماری زبان میں چار کل کہتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کے اجازات میں سے ایک اجاز ہے کہ چاروں سورتوں کا آغاز کل سے ہوتا ہے، اور آپ اس صورت میں بھی دیکھیں کہ کتنے، اگر آپ شاعرانہ انداز میں دیکھیں تو آخری لفظ ہے قل یا ایھا الکافرون، اب یہی سارے آ رہے ہیں، اور ملتے جلتے الفاظ، اور آخر میں پھر نون آ رہا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق میں دیکھیں آخر میں قاف ہے، آگے سارا قافیہ آ رہا ہے۔ قل اعوذ برب الناس میں دیکھیں آخر میں سین ہے، تو سورت پوری میں جو ہے یعنی بات بولی سین آ رہا ہے۔ قل هو اللہ احد میں دیکھیں احد آخری لفظ جو ہے دال ہے، تو آگے دال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھتے جاتے تھے اور اس جگہ پر پانی لگاتے جاتے تھے یا دھوتے جاتے تھے، جس سے زہر جو ہے وہ زائل ہو جائے۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے، یہ فضائل ہے مناقب۔ شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس جو سرداران قریش تھے، مکہ کے سردار قریش تھے، ان میں ولید بن عقبہ تھا، اور اسی طریقے سے اسود بن عبد المطلب تھا، اسی طریقے سے عاص بن وائل تھا۔ انہوں نے مختلف تجویزیں جو تھیں ان میں سے ایک تجویز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی کہ آپ کی اور ہماری صلح ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ کچھ آپ ہماری بات مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیں، یہ روز روز کا فساد ختم ہو جائے گا۔
انہوں نے رائے تجویز جو ہے وہ یہ دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا